مقام انبیاء ہے، اولیاء ہے، عارفین کا ہے، دیدار کا ہے، وصال کا ہے، اور دوسری طرف حسد ہے۔ حسد میں کیا ہے؟ حسد نمبر 1 پر شیطان ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہیں کیا کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں تو بڑا نہ بننا۔ حسد کیا؟ حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا دوسری مقام پر قابیل نے قتل کر ڈالا اپنا حابیل بھائی کو۔ حابیل و قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کا صاحبزادے تھے۔ ذات و خاندان پر فخر نہیں کرنا، کیا مطلب ہے؟ دونوں ایک نبی کا لڑکے تھے، لیکن کیا کام سب سے پہلا قتل انہوں نے کیا۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ جھگڑا تو شہوت میں شروع تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو دونوں صدقہ رکھو، خیرات رکھو، جو قبول ہو جائے گا وہی شادی کرے گا۔ تو حابیل نے بکری کا گوشت رکھا، قابیل نے دانے رکھا۔ حابیل کا گوشت قبول ہو گیا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس وقت کا سب کا کوئی کھاتا پیتا نہیں تھا، پھر کیا ہوتا تھا؟ جو قبول ہو جاتا تھا وہ آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو حابیل کا سب کا قبول ہو گیا، وہ قابیل کا دانے رہ گئے۔ تو قابیل کو غصہ آیا، حابیل کو قتل کر ڈالا۔ تو سب سے پہلے قتل یہ ہوا۔ تیسری نمبر پر ہے کتا۔ کتے کے اندر 11 خصلتیں ہیں، 10 ولیوں کا ایک خراب ہے۔ کون سا خراب ہے؟ حسد۔ لیکن کتا 24 کے جو حسد نہیں کرتا، دروازے کے سامنے لیٹا رہتا ہے، جب دوسرا کتا آ جاتا ہے وہ ہڈی کا نہیں سمجھتا ہے، گوشت کھاتا ہے تو اس پر آواز نکالتا ہے، جو حسد کرتا ہے۔ تو کتنا ذلیل ہے! تو حسد کیا کرتے ہو؟ حسد کا تعداد اب زلزلے میں کتنا ہے؟ 72 ہے۔ شرک کتنا ہے؟ 72 ہے۔ اب جو حسد میں ہے وہ شرک میں ہے۔ جو حسد سے پاک ہے وہ اللہ کا ولی ہے، ولی کا کوئی شرک نہیں۔ کل کائنات میں ولی ایک ہے، کل کائنات میں ولی ایک ہے۔ ابھی حسد کیسا ختم ہوگا؟ حسد نوازل سے ختم ہوگا، حسد نوازل سے ختم نہیں ہوتا۔ حسد سے کس سے ختم ہوگا؟ وہ راگ میں سے، وہ شاعری سے ختم ہوگا۔ جب تم جو ہے نا اپنا کامل مرشد کا تصور کرو گے، اپنے کامل مرشد کا تصور کرو گے، مرشد اپنے مرشد کا، حضور پاک اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے نگاہ سے ڈرو، مومن کے فراست سے ڈرو۔ اس لیے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کس طرح سے دیکھتا ہے؟ وہ اپنے مرشد میں فنا ہو جاتا ہے، مرشد اپنے مرشد میں، حضور پاک تک بات پہنچ گیا، حضور پاک اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ تو بیعت بھی اللہ اور رسول کے ہاتھ پر ہے، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں آیا ہے۔ بیعت کس کے ہاتھ پر ہے؟ اللہ اور رسول کے ہاتھ پر۔ وہ اس طرح سے ہے، تم نے اپنا نفی کر دیا، ہاتھ بڑھا دیا۔ اب کس کا ہے؟ مرشد کا ہے، مرشد کا نہیں، اگلے مرشد کا، اگلے مرشد کا، حضور پاک آ گیا اللہ کا۔ یا اللہ فوق ایدی فمن نکث فمن ينقص على نفسه ومن اوفى بما اتلف فسيؤتي اجرا عظيما ونفعنا له ويكم بارك الله لنا ولكم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ بولتا ہے یہ میرا ہے۔ ان الذين يبايعونك وانما يبايعون الله، یہ میری بیعت ہے۔ اللہ بولتا ہے بیعت میرا ہے۔ ان الذين يبايعون الله، یہ میرا بیعت ہے۔ جب اللہ فوق ومن نکث فمن ينقص على نفسه ومن اوفى بما اتلف فسيؤتي اجرا عظيما ونفعنا له ويكم بارك الله لنا ولكم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ تو بیعت کس کے ہاتھ پر ہے؟ اللہ اور رسول کے ہاتھ پر ہے، آپ کی بیعت نہیں ہے۔ اچھا تو دم جب کرتے ہو تو اپنے منہ سے دم نہیں کرو، مرشد کے منہ سے دم کرو۔ مرشد اپنے مرشد سے، اپنے مرشد سے، حضور پاک سے بات پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منہ سے بولے گا تو بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اس میں شرک بدعت کیا ہے؟ اچھا تو یہ بات ہو گیا۔ تیسرے مقام پر جب جب آپ کو تم خود نور ہو گیا تو تم کو آگے نور نظر آئے گا۔ جب نور نظر آئے گا تیرے اندر عاجزی آ گیا، عاجزی جب آ گیا، آگے مقام مٹی ہے، مٹی مقام لاہوت میں ہے، مٹی جو ہے نا عاجزی ہے، عاجزی تیرے اندر عاجزی آ گیا، مٹی بقا ہے، رضی اللہ ورضوا عنہ۔ اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی، رضی اللہ ورضوا عنہ۔ اللہ بندے سے راضی، بندہ آ گیا ادھر، اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی، رضی اللہ ورضوا عنہ۔ اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی ہو گیا، تب انسان بن گیا۔ کس مقام پر بن گیا؟ مٹی کے مقام پر۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے جب یہ تاج ہو گیا تو یہ معاملہ فٹ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا انسان بن گیا۔ اب انسان سری وانا سرو، انسان میرا بیت ہے، میں انسان کا بیت ہوں، انسان میرا بیت ہے، میں انسان کا بیت ہوں۔ یہ اخلاص کی دولت ہے۔ یہ کس وقت ملتی ہے؟ جب حضوری ہو جائے، یقین و شک یہ دل کے دروازے پر آتا ہے، حضوری دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، حضوری دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ جس کے اندر حضوری گھس گیا یہ اخلاص ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری ہے۔ کس کی فقیری ہے؟ الفقری فخری، فقر میرا فخر ہے۔ جس میں حضوری چلا گیا
وہ اخلاص چلا گیا، وہ باہر نہیں نکلتا ہے. اتنا تمہارا پھول ہے کہ عالم کو آپ نے رستے سے ہٹائے گا. اتنا تمہارا پھول ہے جو کچرا سمندر میں چلا گیا وہ سمندر ہو گیا، وہ کچرا تم ڈھونڈو نہیں ملے گا. وہ یہ ایسا آدمی کا خیال تھوڑا ہے کہ تم تبدیل کرو گے. جھگڑے فساد سے تبدیلی نہیں ہوتا، خیال پاکیزہ خیال سے تبدیل ہوتا ہے. اور میں تم کو بتاتا ہوں خیال کیسا تبدیل ہوتا ہے. پاک بندے کے خیال کا اپنا خیال مل گیا، اس پاک بندے کا اگلے خیال بندے سے مل گیا، اس کا اگلی پاک بندے سے مل گیا. حضور پاک اللہ تعالیٰ. تو پاکوں کا خیال پاکوں کے ساتھ ہوتا ہے، پلیتوں کا خیال پلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. پاکوں کا خیال پاکوں کے ساتھ، پلیتوں کا خیال پلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جب انسان بن گیا، الانسان سری وانا سرور، انسان میرا بیڈ ہے اور انسان میرا بیڈ ہے، میں انسان کا بیڈ ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے یہ کسی فرشتے کا مقام نہیں ہے، کسی اور مخلوق کا مقام نہیں ہے. کس کا مقام ہے؟ انسان کا. لیکن انسان جب بن جائے نا انسان کا، ابھی ادھر سے ایک امشیرہ گزر گیا، میں نے دیکھ لیا اس کو، میں نے امشیرہ سمجھ کر دیکھ لیا، اس سے بھی اللہ واقف ہے اور میں بھی واقف ہوں. اگر اس کو غیر اور سمجھ کے دیکھا تو اسی بھی اللہ واقف ہے، میں بھی واقف ہوں. بات سمجھ میں غیر سمجھا تو غیر کے ساتھ تم زنا نہیں کر سکتا ہے. تو تم پہلا نکاح گناہ نہیں ہے شریعت کے اندر بھی، دوسرا نکاح گناہ ہے. وہ کیا گناہ ہے؟ وہ تم کو نفس نہیں بولا دوبارہ دیکھو. اور اس کے لیے تم نے دیکھا، اگر تم نے اخلاص کے ساتھ دیکھا، میں بہن سمجھ کے دیکھا، شوہر اس کے لیے دیکھو، کوئی گناہ نہیں. دیکھنے کا گناہ نہیں، دیکھنے میں عیب نہ ہو، دیکھنے میں عیب نہ ہو. عیب کا گناہ ہے، عیب کا اس پر اس لیے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس سے پیارا بندہ ہے میرا. یہ خیال کس کا پاک ہے؟ اللہ کا خیال ہے نا. اللہ کا خیال تو پاک ہوتا ہے نا. جھگڑے فساد تو شیطان و نفس کرواتا ہے. اللہ تو پاکی کا حکم دیتا ہے. اللہ تو توبہ کرنے والا کو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والا کو خوش ہوتا ہے. ہم تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ بھائی انسان بن جاؤ. ہم اپنے گھر سے ادھر ادھر جاتا بھی نہیں. ڈیوٹی سے آیا سیدھا گھر میں بیٹھ گیا، شام کو ڈیوٹی سے آیا گھر میں بیٹھ گیا، صبح 8 بجے ہم تو جماعت بھی کر کے نہیں پڑھتے ہیں. بھائی ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف تو میرے ساتھ کیسے ہوا؟ پڑوسی کو تکلیف ہو تو وہ کافر پڑوسی ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا. حضور پاک کا یہ تعلیم ہے. تو شریعت کا علم سیکھو. شریعت کیا چیز ہے؟ حضور پاک کا قول ہے، طریقت حضور پاک کا فعل ہے، حقیقت حضور پاک کا حال ہے. جب جس میں یہ علم آ جائے وہی حضور پاک وارث ہے. اولیاء سے بھی انبیاء ہے، اولیاء سے بھی انبیاء ہے. انبیاء کا سایہ، انبیاء کی سایہ. ابھی جو یہ کہا ہے یہ سایہ کس کا ہے؟ اولیاء سے بھی انبیاء ہے، اولیاء سے بھی انبیاء. یہ ابھی تم نے ایک ایک بات سن لیا، ایک دفعہ پڑھ لیا، دوسری دفعہ پڑھو نا. ابھی شریعت کیا چیز ہے؟ آپ نے نماز سیکھ لیا، یہ شریعت ہو گیا. آپ پڑھتا نہیں ہے تو نماز کیسا ہوگا؟ سیکھنے سے تو نماز نہیں ہوگا، پڑھنے سے نماز ہوگا. وہ طریقت ہے. میں نے آپ کو بولا تم لاہور چلے جاؤ تو کیا ہو گیا؟ یہ شریعت ہے. آپ روانہ ہو گیا، یہ طریقت ہے. آپ نے لاہور کا کینڈی کراس میں لاہور کا جو بورڈ دیکھ لیا، یہ حقیقت ہے. آپ لاہور کے اندر چلا گیا، یہ معرفت ہے. تو آپ واپس آ گیا، میں نے آپ سے پوچھا آپ لاہور گیا؟ ہاں گیا. تو معرفت میرے ہو گیا، میرے ہو گیا. فقط رفع نفسه بالفناء فقط رفع ربه بالبقاء. جس نے اپنے نفس کو فنا سے بچانا اس نے اپنے پروردگار کو بقا سے بچانا. اس نے اپنے پروردگار کو ہمیشہ کے لیے اللہ کو بچا لیا. وہ علم کیا چیز ہے؟ علم ہے وہی میں ہے. میں کو ختم کرو تو اللہ ہی رہ جائے. لا الہ بھی تو ہے، الا اللہ بھی تو ہے. تو لا الہ کس کو کرنا؟ آگ ہوا پانی مٹی عبادت کے لیے نہیں ہے. اللہ میں نے مشکل کرنا پڑا لا الہ تو حق. اس لیے تو فرمایا. اچھا خواجہ صاحب فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا 11ویں شریف ہے، اس لیے میں اس طرح پہلا نہیں پڑھتا تھا، آج میں اسی کبھی پڑھتا ہوں تاکہ اور مطلب خوش ہو جائے. یہ حضور غوث پاک کا نام ہے مستی والا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا چلا گاہے خران خران ماس، عقبا شکر گاہے سگان سگان ماس. دنیا میں کتے مست ہے، عقبا میں گدے مست ہے. دنیا چلا گاہے خران خران ماس، عقبا شکر گاہے سگان سگان ماس. جملہ بشروں کواکب افلاک انجمان، جملہ بشروں کواکب افلاک انجمان. جبرائیل بمائے ملائک اشکران ماس. جبرائیل بمائے ملک میرے نوکر چاکر ہے، لیکن کس کا مکان ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے. حضور غوث پاک نے حضور پاک سے مکان کی بات کر دیا. آگے حضور غوث پاک کس کے مکان سے بولا؟ اللہ کی ذات کے مکان سے بولتا ہے. من خود خدا شدان و خود در خودم نماز،
بزارم از خدا بما خدای ماست. میں خود خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، اگر وہ کوئی خدا ہے میں اس خدا سے بیزار ہوں.